العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ ونور عرشہ حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو، جو حالات ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے. میں صرف اس سلسلے میں ایک فقرہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جتنی قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کبھی ایسی ضرورت نہیں تھی. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ عزیزو، جذبات کو تابع فرمان شریعت رکھتے ہوئے متحد رہیں. تابع فرمان شریعت رکھتے ہوئے متحد رہیں. بطور خاص میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں، آپ جس علم کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، علم جناب عباس علمدار. عزیزو، ہمارے سامنے جناب عباس کی زندگی کو جو پیش کیا گیا ہے، وہ ایک شجاع، ایک بہادر، ایک جری اور ایک جرأت مند انسان کی حیثیت سے پیش کیا ہے. میں آج آپ کے سامنے جناب عباس کی زندگی کا وہ رخ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں شجاعت تابع امامت نظر آتی ہے، جہاں شجاعت تابع امامت نظر آتی ہے، بس واقعات وہی ہیں جو آپ کے سنے ہوئے ہیں، مگر ان واقعات کو اس رخ سے بھی سنیے. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بات یہ ہے، سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سینکڑوں انسان روزانہ خودکشی کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے دل کا حال کسی کو نہیں کہہ سکتے، جو اپنی پریشانی کسی کو ظاہر نہیں کر سکتے. انسان کی زندگی میں ایسے اوقات آتے ہیں کہ جہاں انسان نہ اپنے بھائی سے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ بیٹے سے کہہ سکتا ہے، نہ باپ سے کہہ سکتا ہے، نہ ماں سے کہہ سکتا ہے، نہ دوست سے کہہ سکتا ہے، نہ شریک حیات سے کہہ سکتا ہے. ان حالات کے اندر انسان جب پریشانی کی انتہا پر پہنچتا ہے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے. عزیزو، کم سے کم جناب عباس علمدار کے علم کا یہ فائدہ کم سے کم ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کو جناب عباس کے علم کے سامنے کہہ دیتے ہیں، اور ہمارا دل ہم اپنے دل کا حال جناب عباس سے کہہ دیتے ہیں. عزیزو، اتنا بڑا سہارا دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور یقین جانیے کہ عباس کا علم ہی ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے. تو جناب عباس کی شجاعت کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب عباس کی زندگی کے وہ حصے کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو اطاعت امامت کا حصہ ہے. بس عزیزو، اس کے سلسلے کا ایک واقعہ سن لیجیے اور گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں. 9 محرم کی شام ہے، عصر کی نماز ختم ہو چکی ہے، فرزند رسول الثقلین جا نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس پوری روایت کو میں خطیب آل محمد قبلہ اظہر حسن زیدی مرحوم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. جا نماز پر فاطمہ کا لال تسبیح و تقدیس الہی میں مصروف بیٹھا کہ ایک مرتبہ پسر سعد کی فوجوں نے حرکت شروع کی ہے خیام حسین کی جانب. ادھر سے وہ فوجیں چلتی ہیں اور ادھر
حسین ابن علی کے سپاہی اپنے علمدار کی طرف دیکھتے ہیں کہ عباس کیا حکم دیتے ہیں. منظر آپ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے کہ حسین جا نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے فوجیں چل پڑی ہیں اور ادھر حسین کے سپاہی عباس علمدار کی طرف دیکھتے ہیں کہ عباس ہمیں کیا حکم دیتے ہیں. عباس نے ایک مرتبہ بڑھتی ہوئی فوجوں کو دیکھا، اپنے سپاہیوں کے چہروں کو دیکھا، اور حسین کا یہ علمدار ایک مرتبہ اس جا نماز کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں جہاں حسین سر جھکائے ہوئے عبادت میں مصروف. کچھ دیر کے بعد میرا مولا سر اٹھا کے پوچھتا ہے، بھائی کیا بات؟ کہا آقا فوج مخالف نے پیش قدمی شروع کر دی. عزیزو آپ کے سامنے یہ فکرے میں نے ادا کیے ہیں، آپ چونکہ واقعات جانتے ہیں، ورنہ اگر کوئی نیا انسان سن رہا ہو تو وہ تو یہی کہے گا کہ حسین یہ کہیں گے عباس فوج کو روک دو، مگر نہیں. آج حسین بھائی کی شجاعت کے ساتھ ساتھ بھائی کی اطاعت بھی بتلانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کیا کہا بھیا؟ کہا آقا بات یہ ہے کہ فوج مخالف نے پیش قدمی شروع کر دی ہے، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ کہا بھائی عباس جا کر ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. عزیزو عباس اور ایک رات کی مہلت، مگر یہ اطاعت امامت کی آخری منزل ہے کہ جہاں حسین یہ کہتے ہیں کہ بھائی مہلت لے کر آؤ اور عباس گردن جھکا کے کہتے ہیں آقا جو آپ کا حکم ہے یہ خادم اسے بجا لا رہا ہے. یہ کہہ کر عباس آگے بڑھتے ہیں تو خطیب آل محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہا عباس ذرا قریب آ. عباس قریب آئے، کہا عباس یہ تلوار اتار کے یہاں رکھ دو، یہ تلوار اتار کے یہاں رکھ دو. اور اس کے بعد کہتے ہیں زہیر اور حبیب ذرا میرے قریب آ جاؤ. زہیر اور حبیب قریب آتے ہیں، کہتے ہیں ذرا تم عباس کے ساتھ چلے جاؤ، اور کہتے ہیں عباس تم جا کر ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. اور عباس فوج کے سامنے پہنچتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ میرے مولا و آقا نے کس طرح سے لفظ مہلت ادا کیا ہوگا، مگر خطیب آل محمد کہتے ہیں کہ گردن کو جھکا کے اتنا کہا پسر سعد میرے مولا کے حکم سے آیا، میرے مولا کی حکم کی اطاعت میں آیا ہوں. اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ رات کی مہلت لی ہے، اور اس کے بعد عباس، زہیر اور حبیب تینوں واپس آ رہے ہیں. بس عزیزو یہ آخری فکرے ہیں، کیونکہ علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، بس یہ دو چار فکرے اب تک کے گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ تینوں واپس آ رہے ہیں کہ زہیر نے حبیب کو مخاطب کر کے کہا حبیب تمہیں معلوم ہے کہ اس جوان کی ماں کے ساتھ علی نے کیوں عقد کیا؟ کہا اس لیے کیا تھا کہ علی چاہتے تھے کہ کربلا کے میدان میں ایک ایسا بیٹا ہو جو حسین کے کام آئے. بس عزیزو مقتل کربلا لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ فکرے تمام نہ ہوئے تھے کہ پلٹ کے عباس نے زہیر کو دیکھا اور حبیب کو دیکھا اور کہا زہیر تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو، جا کر حسین سے جنگ کی اجازت دلوا دو تو پھر دیکھو کل کوفے کی فضاؤں میں حسین کا پرچم بلند ہوگا. کل کوفے کی فضاؤں میں حسین کا پرچم بلند ہوتا ہے. پرچم کی بات آ گئی ہے تو خطیب آل محمد کہتے ہیں کہ جب حسین کے علم واپس لے کر آئے ہیں تو فاطمہ کی بیٹی کو جمع کیا اور صرف اتنا کہا کہ بندیوں کل رات تک فاطمہ کی بیٹی جو تمہارے پردے کی ضمانت دے رہی تھی وہ اس علمدار کے بھروسے پر تھی. اب میرا بھائی نہ رہا کہ میں تمہارے پردے کی ضمانت دے سکوں. اب زینب کا اپنا پردہ نہ رہے گا، تمہارے پردے کی کہا ضمانت. میں اور آپ لوگ کو دعا کریں کہ پردے بجائے عالم اس ہوئے زمین پر جہاں انداز ہے نسبت و سعادت کے کرنے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو انفرادی طور پر اجتماعی طور پر زیارت سرکار سید الشہداء کے شرف پروردگار ظالم اور ظلم کے خاتمے کے لیے سرکار مصر کے ظہور میں تاکید فرمائے.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغي المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات. عزیزان محترم، میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں کہ اپنے وقت سے 1 گھنٹے 10 منٹ تاخیر سے حاضر ہوا، اور میرے محترم سننے والے یقیناً واقف ہوں گے کہ تاخیر کا سبب کیا تھا. ہم نے نشتر پارک میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں سول انتظامیہ سے کوئی توقع نہیں ہے اور ہمیں سول انتظامیہ پر کوئی اعتماد نہیں ہے، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت اعتماد ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ افواج پاکستان کے اوپر ہے. ہم اعتماد کرتے ہیں، ان کا وقار محفوظ خاطر رکھتے ہیں، اور وہ واقعی باوقار لوگ ہیں. ہم نے ملاقات کی، اور ظاہر ہے کہ صرف میں نہیں تھا، علماء کرام تھے، مولانا حسن ترابی صاحب قبلہ موجود تھے، مولانا قاری ممتاز شریفی صاحب قبلہ موجود تھے، مولانا عباس کماری صاحب قبلہ تشریف رکھتے تھے، مولانا عرفان حیدر عابدی صاحب قبلہ تشریف رکھتے تھے، اور شہر کے 20 یا 22 معززین اور اکابر وہاں تشریف رکھتے تھے. اور ان کے سامنے جو مطالبے رکھے گئے تو جنرل سلیم نے انتہائی وسیع القلبی کے ساتھ ان مطالبوں کو سنا، اور انہوں نے، میں گواہی دیتا ہوں، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جن لوگوں کے نام قاتلوں کی حیثیت سے FIR میں لکھے گئے ہیں انہیں گرفتار کیا جائے گا. جن لوگوں کے بھی نام جو بھی ہو FIR میں جن کے نام ہے انہیں گرفتار کیا جائے گا، اور جو بھی قانونی فیصلہ ہوگا وہ غیر جانبداری کے ساتھ عمل میں لایا جائے گا. اور ہم نے سب سے بڑا مطالبہ جو کیا وہ مطالبہ یہ تھا کہ ہماری آزاداری کے امن و امان کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے وعدہ کیا کہ جتنا ان کی استطاعت میں اور ان کے بس میں ہے وہ عاشور تک اور عاشور کے بعد 8 ربیع الاول تک امن و امان کی ضمانت لینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم نے بھی یہی کہا کہ بھائی بہت سو کو آزما لیا، آپ کو بھی آزمانا چاہ رہے ہیں. بھائی صحیح بات تو یہ ہے کہ سیاست دانوں کے لیے کیا کہیں، غالب کہہ گیا تھا تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. لیکن مجھے یقین ہے کہ افواج پاکستان کے وہ ذمہ دار جو کراچی میں تعینات ہیں وہ یقیناً عدل سے کام لیں گے. ان اللہ یامر بالعدل.
اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور نہیں وہ آیت جو میں نے پرسوں پڑھی تھی، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب انسانوں پہ حکومت کرو تو عدل کے ساتھ حکومت کرو. باتیں واضح ہو رہی ہیں نا. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب انسانوں کے درمیان فیصلے کرو، جب انسانوں پر حکومت کرو تو عدل کے ساتھ حکومت کرو. خدا کو ایک مانو، عدل یہی ہے. محمد کو رسول مانو، آخری نبی مانو، عدل یہی ہے. 12 اماموں کو مانو، عدل یہی ہے. اب تک باتیں یہی ہوتی آ رہی تھی، لیکن آج میں رشتہ پارک میں تقریر نہیں کر سکا. میں نے کچھ کہا اور اس کے بعد پھر بات آگے نہ بڑھ سکی، لیکن صورت حال ایسی تھی تو اب وہی سے آغاز کروں گا. واہ میں توجہ رکھنا. عدل کیا ہے؟ عدل بتاؤ. یہ ممبر رکھا ہے اور میں کو اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. بھائی آپ نے اس کا بنانے والا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ میں نے بھی نہیں دیکھا. اب میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہے، آپ مانیں گے؟ نہیں. جب چیز بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہوگا. جب چیز بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہوگا. تو یہ ظلم ہے کہ کہا جائے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ عدل ہے کہ کہا جائے کہ بنانے والا ہے. ہمیں نہیں معلوم. تو آثار کو دیکھو، خالق کو پہچانو. آثار کو دیکھو، خالق کو پہچانو. آیت پڑھ رہا تھا میں رشتہ پارک میں، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن تھوڑا سا تو سنتے جاؤ. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. پوری سنجیدگی کے ساتھ ترجمہ سننا، پوری سنجیدگی کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سننا. دیکھو اللہ اپنے وجود پر کیسے دلیل قائم کرتا ہے، اپنے وجود پر. آرام سے سننا، لیکن بڑے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، شہد کی مکھی سے تمہارے رب نے کہا، اللہ نے، جا پہاڑوں میں اپنے گھر بنا. وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں میں جا کے گھر بنا. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو اونچی اونچی جگہ ملے وہاں گھر بنا. بھائی بہت توجہ ہے، وہی آ گئی نا. ابھی وہی پوری نہیں ہوئی. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. جتنے پھل ہیں دنیا میں، جتنے پھول ہیں دنیا میں، ان سے ارق کو حاصل کر. منع کیا کہ فلاں سے حاصل نہ کر اور فلاں سے حاصل کر، نہیں ہے نا. من كل الثمرات. کیا کہا کہ جو اچھے ہوں ان سے ارق کو لے، جو زہریلے ہوں ان سے ارق کو نہ لے، نہیں ہے نا. من كل الثمرات، دنیا میں اچھے برے زہریلے کڑوے میٹھے جتنے بھی پھل پھول ہو ان سے ارق کو حاصل کر. فصلوں کی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے. توجہ، ایک مشروب نکلتا ہے. مختلف الوانہ، مختلف رنگوں کا ہوتا ہے. فیہ شفاء للناس، اور اس مشروب میں پوری انسانیت کے لیے شفا ہے. یہ جو پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا نا، اب روک رہا ہوں اسے. فیہ شفاء للناس، بھائی اس مشروب میں پوری انسانیت کے لیے شفا ہے. شاید ہر مرض کے لیے مفید ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. ہم نے اس آیت میں نشانی رکھ دی ہے اپنے وجود کی ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں. تو اب ذرا فکر سے کام لے کے تو دکھاؤ. بھائی کہا تھا کہ زہریلا بھی چوس، اچھا بھی چوس، مگر مشروب جو بنے وہ شفا ہو. مشروب جو بنے وہ شفا ہو. زہریلا رکھ لیا زہریلے پھول سے، مشروب شفا بنا. تو یہ مکھی کے پیٹ میں زہر کو شفا سے کون بدل رہا ہے؟ جو بدل رہا ہے وہی خدا ہے. آیت کے معنی معلوم ہے؟ آیت کے معنی فقط قرآن کی آیت نہیں. آیت کے معنی جانتے ہو؟ آیت کے معنی نشانی. آیت کے معنی نشانی. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی آیت ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی نشانی ہے، اور وہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے. تو سورج آیت ہے، چاند آیت ہے، ہوا آیت ہے، سمندر آیت ہے. بھائی باتیں تو واضح ہو رہی ہیں؟ نہیں، سنو.
سورج کو تم نے اتنی مرتبہ دیکھا بھائی، جب سے پیدا ہوئے جب سے دیکھ رہے ہیں، تو ہے تو آیت، لیکن دیکھتے دیکھتے عادت بن گیا. چاند چاند ہے تو آیت، دیکھتے دیکھتے عادت بن گیا. توجہ رکھنا. اچھا، چلتی ہوئی ہوا اگرچہ اللہ کی آیت ہے، لیکن اتنی چلی اور ہمارے جسم سے اتنا لگی کہ وہ ہوا اب آیت نہ رہی، عادت بن گئی. یہی سبب ہے کہ ہوا جب آندھی بنے، جب نماز آیات پڑھو. زمین اللہ کی آیت ہے. کیا نہیں ہے اللہ کی آیت زمین؟ لیکن اسی سے پیدا ہوئے، اسی پہ چل رہے ہیں، تو یہ اب عادت بن گئی. زمین آیت نہ رہی، عادت بن گئی. میں سننا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا، تو اب زمین آیت نہ رہی، عادت بن گئی ہے نا. تو اب ہوا آیت نہ رہی، عادت بن گئی. ہوا اگر آندھی میں بدل جائے تو نماز آیات پڑھو. زمین کو اگر زلزلہ آ جائے تو نماز آیات پڑھو. سورج چاند کو اگر گہن لگ جائے تو نماز آیات پڑھو. بھائی پہنچ رہی ہے نا باتیں؟ تو جب تک کوئی غیر معمولی کام نہ ہو، جب تک کوئی غیر معمولی کام نہ ہو، تو مجھے آیت نہیں سمجھتے. تو اب سنو اور زندگی بھر اس بات کو یاد رکھنا. بھائی عجیب بات ہے، ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، لیکن ٹڈیاں اگر قوم فرعون پہ آ جائیں تو آیت ہے نہیں. بھائی اب بات یہاں تک آ گئی ہے نا، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، فقط چند دقیقے لوں گا، لیکن جہاں تک پہنچنا ہے مجبوری ہے. ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، لیکن اگر قوم فرعون پہ عذاب بن کے آ جائے آیت ہے. سیلاب کا آ جانا عادت ہے نا، لیکن وہی سیلاب اگر نوح کی قوم کے لیے آ جائے آیت ہے. پرندوں کا اڑنا عادت ہے، وہ پرندے ابرہا کی فوج پہ آ جائیں آیت ہے. بھائی باتیں پہنچ جائیں نا. پرندوں کا اڑنا عادت ہے، اگر ابرہا کی فوج پہ آ جائیں تو آیت ہے. اب جملہ کرو. بھائی اسمبلیوں میں قانون بنا دینا عادت ہے، اور ایک امی کا دنیا کا بے عیب ترین قانون دے دینا آیت ہے. اب جملہ سنو. مکڑی کا جالا بننا عادت ہے، غار ثور کے دروازے پہ بننا آیت ہے نہیں. بھائی گھروں میں دروازے سے جانا عادت ہے، اور دیوار توڑ کے بلایا جانا آیت ہے. ہر وہ شے بھائی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، نوجوان دوست بڑی توجہ دے رہے ہیں اور بہت دلچسپی سے سماعت کر رہے ہیں، تو ذرا سا میں آگے جاؤں گا، تھوڑا سا آگے جاؤں گا. ہر وہ شے جو غیر معمولی ہو جائے وہ آیت ہے. نارمل نہ رہے، نارمل ہے تو عادت ہے، غیر معمولی ہو جائے آیت ہے. ماں باپ سے پیدا ہونا عادت ہے، اور بغیر باپ کے پیدا ہو جانا بھائی بات تو سامنے کی ہے نا. انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. ہم عیسیٰ کو اپنی آیت بنانا چاہ رہے ہیں. بہت توجہ رکھنا، لے کے جا رہا ہوں میں آگے. ہم عیسیٰ کو اپنی آیت بنانا چاہ رہے ہیں. تو اب اگر عیسیٰ آیت ہے تو وہ یتیم جس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے، جو 5 برس تک حلیم سعدیہ کے گھر میں رہا، جس نے بکریاں چلائی نوجوانی میں، جس نے جوانی میں خدیجہ کی ملازمت کی، اور 40 برس کے بعد فاران کی چوٹی سے اتنا عجیب و غریب قانون دیا کہ اب ولی و آخرین کو علماء حیران ہو گئے. کیا اس سے بڑی آیت بھی دنیا میں کوئی ہوگی؟ اگر عیسیٰ آیت ہے تو میرا نبی اس سے بڑی آیت ہے. بچائی ہو گئی نا بات. بس میں نے زحمت دی اور اب میں اجازت چاہ رہا ہوں، لیکن جملہ سن کے جاؤ عزیزو. اس لیے کہ اگر یہاں میں اجازت چاہ لوں تو میری ساری محنت عدالت ہو جائے گی. عیسیٰ آیت، محمد رسول اللہ اس سے بڑی آیت ہے نا. بڑی آیت یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں. امیر المومنین نے کہا واللہ ہے ما من آیت اکبر منی. قسم کھا کے علی نے کہا کہ مجھ سے بڑی بھی دنیا میں کوئی آیت ہے، مگر میرا بھائی رسول مجھ سے بڑا ہے. تو اب رسول کائنات کی سب سے بڑی آیت طے ہے نا. اب جاؤ مجھ پر اعتبار نہ کرنا. سورہ بقر میں آیت دیکھنا. ما ننسخو من آیت او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا. جب ہم بھائی آیت کا ترجمہ سنو،
اللہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنی کسی آیت کو وڈرا کرتے ہیں، جب ہم اپنی کسی آیت کو بلاتے ہیں واپس، تو یا اس جیسی بھیجتے ہیں یا اس سے بہتر بھیجتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا، عجیب بات ہے بھئی۔ یہی تو میں رکنا چاہ رہا ہوں۔ ما ننسخ من آیت اور ننسیھا نأتی بخیر منھا اور مثلھا، ہم اگر اپنی آیت کو واپس بلائیں تو یا اس سے بہتر بھیجیں یا اس کے جیسی بھیجیں۔ محمد کو واپس بلا لیا تو یا بہتر بھیجے یا ویسی بھیجے۔ محمد سے بہتر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، تو اب جو بھی بھیجے گا وہ محمد جیسا ہوگا۔ اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ بس تقریر تمام ہو گئی۔ اچھا سنو، تو اب 12 کے 12 آیت ہیں، محمد رسول اللہ آیت، اور محمد رسول اللہ کے بعد جو 12 ہیں وہ 12 کے 12 آیت۔ اب سنو، خدا کی قسم بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اب جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی سورہ بقرہ، اسی سورہ کی ہے، اور اس آیت کو مجھ سے لیتے جانا۔ اور نشان بھی سن لو، 259ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اچھا اب دلیل جانتے ہو کیا دینا چاہ رہا ہوں؟ جو آیت ہو اس کے لیے ماحول بھی آیت بنتا ہے۔ ابھی میں تمہارے سامنے آیت پڑھے دیتا ہوں، اور اگر میں استدلال غلط کروں تو میں کے چیلنج کر دو۔ اب کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه فقال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 سنة۔ بھائی عجیب و غریب بات ہے۔ انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك لنجعلك آية للناس۔ بھائی اب آرام سے سن لو ترجمہ، آیت کا ترجمہ آرام سے سن لو۔ دیکھا اب کالذی مر علی قریۃ۔ اب آیت میں نام نہیں ہے، تاریخوں میں نام ہے، تفسیروں میں نام ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اپنے سواری کے گدھے پر سوار ایک راستے سے گزر رہے تھے، نگاہ پڑی ایک بستی تھی، ٹوٹی پھوٹی، چھتیں بیٹھی ہوئی، دیواریں ٹوٹی ہوئی، غیر مسکون، کوئی آدمی نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی۔ نبی ہے نا اللہ کا۔ اب کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، وہ پوری بستی بیٹھی ہوئی تھی، کوئی آدمی نہیں تھا اس میں۔ قال انا یحیی هذه الله بعد موتها۔ دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ اس بستی کے رہنے والے کہاں ختم ہو گئے، کہاں ہلاک ہو گئے، کہاں تباہ ہو گئے، اب اللہ انہیں کس طریقے سے زندہ کرے گا۔ دیکھو دل میں خیال آیا ہے، زبان سے نہیں کہا نبی نے، لیکن مشیت اتنی نازک مزاج ہے۔ دیکھو اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مشیت اتنی نازک مزاج ہے کہ جیسے ہی عزیر کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ٹوٹی پھوٹی بستی پتہ نہیں صدیوں پہلے کبھی آباد ہوگی، خدا معلوم اس بستی کے رہنے والے کہاں گئے، کیسے تباہ ہوئے، کیسے ہلاک ہوئے، اب یہ کیا اٹھیں گے، اللہ کیسے اٹھائے گا، یہ خیال ذہن میں آیا۔ فاماتہ اللہ 100 عام۔ اسی وقت اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا اس عزیر نبی کی روح قبض کر دے۔ دیکھ رہے ہو اس کا کنٹرول، اس کا کنٹرول دیکھ لو۔ فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے موت دے دی۔ 100 قرآن کہانی نہیں ہے، 100 سال کے لیے عزیر کو موت دے دی۔ اچھا 100 سال گزر گئے نا، عزیر تھے، عزیر کا گدھا تھا، عزیر کے ساتھ کھانا تھا، عزیر کے ساتھ پانی تھا، 4 چیزوں کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کی موت دے دی، اور پورے 100 سال کے بعد کہا اٹھ، عزیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ وہ قادر مطلق ہے نا۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر اٹھایا، وقال، اور اب اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنے دنوں تک موت کے عالم میں رہے۔ دیکھو نبیوں کو یوں جواب دیتا ہے، نبیوں کو یوں جواب دیتا ہے کہ کم لبثت، عزیر کتنے دنوں تک مردہ رہے۔ قال لبثت یوما او بعض یوم۔ عزیر نے کہا پروردگار چاہے پورا ایک دن صرف ہوا ہو یا آدھا دن صرف ہوا ہو، ایک دن یا آدھا دن میں مردہ رہا۔ کہا کہ نہیں،
تم 100 سال تک مردہ رہے ہو. سن رہے ہو؟ یعنی عزیر نبی کو 1 سال مردہ رہے. اب اللہ نے کہا کہ اب دلیل سنو. بھائی سننا، بھائی یہی کے لیے رحمت دی تھی، بھائی یہی کے لیے رحمت دی تھی. دلیل سنو بھائی، عزیر دلیل سنو. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. دیکھو اپنے کھانے کو، دیکھو اپنے پانی کو، دیکھو دونوں تازہ ہیں، خراب نہیں ہوئے. وانظر الی حمارک، اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، سڑ کے اور گل کے مٹی ہو گیا. تو گدھا 100 سال نبی کے پہلو میں لے جانا. لیکن چونکہ نبی کو اس کی فوری ضرورت نہیں تھی، اس سواری کے جانور کی، وہ سڑ کے ختم ہو گیا. اور چونکہ نبی کو کھانے اور پانی کی فوری ضرورت تھی، اس کھانے اور پانی کو محفوظ رکھا. تو ایک ہی جگہ 2 الگ الگ آب و ہوا. بھائی میری بات مکمل ہو گئی. تو اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی آیت ہو تو اللہ اس کے ماحول کو بھی آیت بنا دیتا ہے. تو اگر مہدی آیت ہے تو کیا اس کا ماحول آیت نہیں ہوگا؟ بہت عجیب مہاراج. اب جو آیت ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ آج طویل گفتگو نہیں ہوگی. میں تو آپ کا بہت زیادہ وقت لے رہا ہوں. بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. جو آیت ہو، کھانا اس کے کنٹرول میں ہو، پانی اس کے کنٹرول میں ہو. لو ان قرآن سجرت به الجبال اور قطعت به الارض اور کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا. پہلے دن میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو قرآن کے ذریعے ہٹا دو، اور قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ قطع عرض کرو. قطع عرض، قاف تو عین، عرض الف ریز واد. قطع عرض کے 2 معنی ہیں. لمبی مسافت ہو، پلکوں میں سمٹ جائے، پلکوں میں پہنچ جاؤ. قطع عرض کے 2 معنی ہیں. قطعت به الارض، قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ تم قطع عرض کر سکتے ہو. تو قطع عرض کے 2 معنی ہیں. قطع عرض کے پہلے معنی طویل ترین مسافت ہو، پلک جھپٹنے میں ختم ہو جائے مسافت. یاد ہے نا؟ اسی دن میں نے عرض کیا تھا کہ رسول ہے خیبر میں، علی ہے مدینے میں کھجور کے درخت پر. بھائی اگر بارش قرآن نہ ہوتا تو پلکوں میں نہ پہنچ جاتا. اور قطع عرض کے دوسرے معنی بتلاؤں. قطع کے معنی کاٹ دینا، عرض کے معنی زمین کو کاٹ دینا. جسے ہم وارث قرآن بناتے ہیں اسے زمین کو پھاڑنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں. جہاں چاہے اپنے لیے پینے کا پانی نکال لے. بھائی اگر حدیث پڑھوں گا نا تو بہت اعتراض کرو گے کہ راوی کیسا ہے کیسا نہیں ہے. تاریخ علی صفین سے پلٹ رہے ہیں اور بے آب ہو گیا، میدان سے گزر ہوا. پوری فوج پیاسی تھی اور ساری فوج نے بغاوت کر دی کہ یا علی ہم پانی کے بغیر نہیں جائیں گے. گھوڑے پر ہی سوار سے جا رہے تھے. جب پوری فوج نے چیخ کہا، یہ فوج کا ناز تھا، یہ فوج کا نخرا تھا کہ یا علی ہم پانی پیے بغیر تو نہیں جائیں گے آگے. کہا اچھا پانی پیے بغیر نہیں جاؤ گے؟ گھوڑے پہ سوار جا رہے، نیزہ کھینچا زمین پہ مار دیا، کہا لو پانی لے لو. پانی لو. تو اب وارث آیت وہ ہے، وارث قرآن وہ ہے جو چشمے کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. خدا کی قسم میں نے مبالغے سے کام نہیں لیا. کبھی اگر موقع ہوا تو سورہ حلاقہ کی آیت سے استدلال کروں گا. جو فجرونہا تفجیرا، یہ آل محمد وہ ہے جہاں چاہے چشمہ نکال لے، ہے نا. بس میری تقریر تمام ہو گئی. آل محمد کے کنٹرول میں ہے پانی، جہاں چاہے چشمہ نکالے. جب بچی نے بہت شکایت کی تھی نا پیاس کی تو خیمے کے پیچھے لے گئے تھے، یاد ہے نا؟ خیمے کے پیچھے لے گئے تھے حسین سکینہ کو، اور نیزہ مارا تھا زمین پر باپ کی طرف سے. پانی ابلا، کودے میں پانی لیا، سکینہ کے ہاتھ میں دے دیا.
جب سکینہ پینا چاہ رہی تھی نا تو کہا کہ بیٹے رک جا، سکینہ رک جا، بس یہ بتا دے کہ پانی پینا زیادہ عزیز ہے یا نانا کی امت کی بخشش زیادہ عزیز ہے؟ اجرکم اللہ۔ بھائی بات آ گئی نا، بات پیاس تک آ گئی نا۔ بھائی ساتویں سے 2 مصیبتیں مقصود ہیں، 7ویں محرم سے 2 مسائل مقصود ہیں، ایک حسین پر پانی کا بند ہونا، دوسرے قاسم کی شہادت۔ بس میں نے زحمت دی۔ قاسم کی مہدی نکلنے والی ہے۔ اچھا سچ ہے، نکلنا بھی چاہیے، لیکن کون سی ایسی ماں ہوگی جسے تمنا نہ ہو کہ میرا بیٹا جب جوان ہوگا تو میں اس کی شادی کروں گی؟ یہ تمنا ام فروا کے دل میں بھی ہوگی نا۔ تو یہ جو مہدی نکالی جاتی ہے ام فروا کی تمنا کو پورا کیا جاتا ہے۔ اچھا اولاد عقیل میدان میں گئی، میں بڑے تفصیلات بیان کر چکا ہوں۔ قاسم تڑپ کے رہ گئے، چچا جان مجھے اجازت ہو۔ حسین نے نہ ہاں کہا نہ کہا۔ میں سننا 2-4 جملے سننا، خدا کی قسم یہ قاسم بڑا عجیب و غریب ہے۔ حسن ابن علی نے کربلا کے میدان میں 3 شہادتیں پیش کی ہیں، عبداللہ اصغر، عبداللہ اکبر، قاسم ابن حسن۔ حسن کے 3 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، سب سے بڑا قاسم۔ اولاد جعفر کو اجازت ملی، قاسم نے کہا چچا جان مجھے اجازت۔ حسین نے دیکھا، نہ ہاں کہا نہ کہا۔ جب عباس کے بھائی جانے لگے، یہ مقتل ہے مقتل، جب عباس کے بھائی جانے لگے پھر سامنے سے گزرا بچہ، بھائی 13 برس کا 14 برس کا بچہ ہے، پھر سامنے سے گزرا۔ جب حسین متوجہ ہوئے کہا چچا جان مجھے اجازت۔ حسین نے کہا قاسم تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ بھائی سننا، دو ہی جملے عرض کروں گا لیکن یہ جملے سننے کے قابل ہیں۔ قاسم تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ قاسم پلٹے، پلٹ کر آئے اپنی ماں کے خیمے میں، چھوٹا بچہ ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، کنپٹیوں سے پسینہ گر رہا ہے، آنکھوں میں آنسو۔ ام فروا نے کہا، ماں نے کہا قاسم کیا کسی سے کوئی تلخ بات ہو گئی؟ کہا نہیں اماں نہیں۔ کہا پھر یہ تمہارا چہرہ متغیر کیوں ہے؟ اب ماں پوچھ رہی ہے نا، دل سے دکھا ہوا ہے۔ کہا اماں کیا کروں، چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اجرکم اللہ، چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بھائی سننا، مقتل میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن ایک روایت کو منتخب کر کے عرض کر رہا ہوں۔ جب حسن ابن علی، امام حسن جب دنیا سے جانے لگے تھے تو ام فروا سے کہا تھا کہ ام فروا ذرا میرے قاسم کو تو لاؤ۔ ام فروا قاسم کو لائیں اور حسن ابن علی کے سینے پر لیٹا دیا۔ حسن نے ہاتھ پھیرا بچے پر، پیار کیا اور تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکال کر حسن نے قاسم کے داہنے شانے پہ باندھ دیا اور کہا دیکھو ام فروا، دیکھو اس بچے کی بھی حفاظت کرنا، اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا، اور جب کبھی قاسم پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس سے کہنا کہ وہ کھول کے پڑھ لے، اس میں اس کی پریشانی کا علاج لکھا ہوا ہوگا۔ اماں چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے، بیٹا بھی سسکیاں لے رہا ہے، ماں بھی غمگین ہے نا، سچویشن تو سمجھ میں آ گئی نا۔ ایک مرتبہ قاسم کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میرے بابا نے ایک تعویذ میرے بازو پہ باندھا تھا اور وہ آج کے دن تک محفوظ ہے، اور کہا تھا کہ اگر میں پریشان ہو جاؤں تو میری پریشانی کا حل اس میں ہوگا، تو آج سے زیادہ پریشانی کیا ہوگی؟ یہ سوچ کر بچہ خیمے سے نکلا، خیمے کے پیچھے گیا، تعویذ کھولا، کپڑا پھاڑا، تعویذ نکالا، ایک خط تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے علی کے بیٹے حسن کی طرف سے اپنے بیٹے قاسم کے نام، کہ بیٹے قاسم ایک وہ زمانہ آئے گا جب پوری دنیا تیرے چچا حسین کے خون کی پیاسی ہوگی، تو قاسم جب ایسا وقت آ جائے تو اپنی جان کو فاطمہ زہرا کی جان پہ نثار کر دینا۔ اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، اپنی جان کو فاطمہ زہرا کی جان پر نثار کر دینا۔ کہاں تو بچہ رو رہا تھا، کہاں جیسے ہی تعویذ دیکھا خوشی کی کیفیت چہرے پہ طاری ہوئی، دوڑتا ہوا حسین کے پاس آیا،
اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا کہ چچا اب تو آپ اجازت دیں گے نا، یہ اپنے بھائی کا خط پڑھ لیجیے۔ حسین نے خط پڑھا اور روتے ہوئے کہا ارے یہ تو میرے امام کا خط ہے، قاسم میں کیسے تمہیں اجازت نہ دوں، یہ کہہ کر قاسم کو سینے سے لگایا۔ اجرکم اللہ قاسم کو سینے سے لگایا۔ دیکھو اکبر رخصت ہوئے، حسین روئے نہیں ہیں، عباس رخصت ہوئے، حسین روئے نہیں ہیں۔ فبکیا حتی غشی علیہما، حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور چچا اور بھتیجے اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ غش سے افاقہ ہوا۔ بھائی بڑا بیدار مجمع میرے پاس بیٹھا ہے، اگر کوئی غش ہو جائے، اگر کسی کو غش آ جائے تو تم کیسے اسے بیدار کرتے ہو؟ پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں نا، پانی نہیں تھا جو چھینٹے دے کے بیدار کیا جاتا۔ کچھ لوگ بیٹھے جب آنسو چہرے پہ گرے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیدار ہوئے، چچا بھتیجے بیدار ہوئے۔ حسین ابن علی نے حسن کا امامہ قاسم کے سر پر رکھا، پیراہن پہنایا حسن ابن علی کا اور گریبان پھاڑ دیا۔ سنو بس 2 جملے سنو، مجھے اجازت دے دو، طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ گریبان پھاڑ دیا، امامہ باندھا اپنے ہاتھ سے، وہ جو حسن ابن علی کا امامہ تھا نا وہ بندھا ہوا رکھا ہوا نہیں تھا، باندھا تھا اپنے ہاتھ سے حسن کے امامے کو قاسم کے سر پر، اور ایک سرا داہنی طرف لٹکایا تھا، دوسرا سرا بائیں طرف لٹکایا تھا۔ جب قاسم نے کہا کہ چچا نہ اکبر کا امامہ ایسا ہے نہ عباس کا امامہ ایسا ہے، یہ آپ نے ادھر ادھر سلا کیوں ڈال دیا؟ کہا بیٹے یہ یتیموں کی نشانی ہے۔ اتنا چھوٹا تھا بچہ، اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے سر کا خود نہیں تھا، اس کے بدن کی زرہ نہیں تھی۔ حسین اتنا چھوٹا تھا قاسم کہ حسین نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا، جب بٹھا دیا نا فنظرا نظرت عائش منہ، ایک مرتبہ حسین نے سر سے پاؤں تک قاسم کو دیکھا اور کہا فی امان اللہ، خدا حافظ قاسم۔ قاسم میدان میں گیا، قاسم نے حملہ کیا، ایک شقی نے پسرے ساتھ سے کہا کہ میں اس کی ماں کو اس کے غم میں ابھی بٹھاتا ہوں، چلا پیچھے سے وار ہوا، ایک مرتبہ قاسم گرا اور آواز دی وہ اماں ہو رکھنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ اب آخری جملہ سنو، جیسے ہی قاسم گھوڑے سے زمین پہ آیا اس نے آواز دی واہ اماں ہو رکھنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ اکبر نے پکارا، حسین نے حملہ نہیں کیا۔ عباس نے پکارا، حسین نے حملہ نہیں کیا۔ جیسے ہی قاسم نے پکارا، حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا، دونوں نے تلواریں کھینچی، حملہ کیا فوجی عزیز پر۔ جب فوجیں بھاگی تو قاسم کے جسم پہ گھوڑوں کی ٹانپیں پڑی اور ہر ٹانپ پہ کہتا تھا چچا میری مدد کو آؤ، مولا میری۔ صلی اللہ علیہ وسلم